سیاسی دنگل پر بات تو ہم کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے آخر کیا ہے؟ جب سے 9 مئی والا واقعہ ہوا ایک ہوائی چل پڑی ہے، بیچارے گھر سے بھی باہر نکلتے ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان پر تو کوئی نہ کوئی مقدمہ درج ہو ہی جائے گا، آئے روز کسی نہ کسی مقدمے میں نامزد ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم یہ کہہ کے پروگرام شروع کریں گے کہ بہت سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ الیکشن بہت قریب ہے، اور وہ سارے جو اندازے اور جو پیشین گوئیاں تھی کہ الیکشن کرانا نہیں چاہتی، فوج نہیں کروانا چاہتی، حکومت نہیں کروانا چاہتی، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اب تو ختم ہو گئے۔ لیکن یہ جو اتوار کے روز جو مہاتما خان صاحب نے کال دی تھی اپنے پارٹی کے ورکرز کو، نکلے گھر سے، اس کے حوالے سے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ میرے خیال سے تھوڑا سا سم اپ کر دینا بہت ضروری ہے اپنے ناظرین کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ کے پی کے جو ہے وہ ان کا بڑی ہوم بیس تھی، وہاں پر ان کو اس کال کو یقینی طور پہ پذیرائی ملی ہے، لیکن وہ جو ایک تاثر تھا کہ شاید ابل پڑے گی عوام، وہ بھی میرے خیال سے اس کو بھی آپ کے پی کے کی حد تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کچھ پذیرائی ملی، لیکن وہ انقلاب آنے والی جو کیفیت ہوتی وہ بھی وہاں نہیں تھی۔ باقی جو ہے پنجاب ہے، بلوچستان ہے، اس میں تو ان کے صورتحال کو بہت زیادہ سندھ اور بلوچستان میں تو ویسے بھی نہیں تھی۔ سندھ میں انہوں نے کراچی کو ٹارگٹ کیا، اور کراچی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے وہاں پر فائرنگ کی گئی، جس طریقے سے پولیس پر تشدد کیا گیا ہے، 3 تلوار پہ، یہ اس کے حوالے سے جو 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ، یہ کہ خان صاحب کو یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ اگر آپ پارٹی کو الطاف حسین کی MQM کی طرز پر تشکیل دے رہے ہیں یا پروان چڑھا رہے ہیں یا ان کو انکریج کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بھی تباہ کن ہے اور آپ کی پارٹی کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے اور اس کے اندر کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ نگران حکومت ہے، چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کسی پارٹی کے ورکر جو ہے وہ انارکی پھیلا دیں ملک میں۔ جو کراچی کے سین تھے اس نے مشکلات پیدا کی ہیں خان صاحب کے لیے بھی اور خان صاحب کے باقی کی پارٹی کے لوگوں کے لیے بھی۔ دیکھیے، خیال یہ تھا کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی اب 9 مئی کے جو مائنڈ سیٹ تھا اس سے باہر نکلیں گے۔ Nobody will allow them to do another 9th میں، یہ تو طے ہے بالکل، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں سانحہ تھا کہ یہ جو سانحہ ہے اس کو نہ دہرانے دے گا کوئی، اور نہ ہی دہرانے دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ملک کی رٹ جو ہے، ملک کا وجود جو ہے، ملک کی سلامتی جو ہے، اس کو خطرات جو ہے وہ بھی الیکشن سے بہت پہلے۔ دوسری بات جو خان صاحب نے نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جیل میں جا کے، جب وہ چلے گئے جیل میں، تو ان کو اپنی پارٹی کی اثر نو تنظیم جو ہے اور جو اس کو منظم کرنا ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا، جس طرح زرداری صاحب نے کیا جب وہ 8-10 سال تک جیل میں تھے، بلکہ 11 سال تک جیل میں تھے، جس طرح نواز شریف نے کیا، جس طرح شہباز شریف نے کیا، مریم نے کیا، حمزہ نے کیا، اور دیگر پارٹیوں کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی کیا۔ لیکن یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ عجیب و غریب چال اور چلن بھی اگر آپ ساتھ ایڈ کر لیں گے، چال چلن جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ ان کا چلن اور چال دونوں میں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ لائم لائٹ ان کو ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کینڈیڈیٹ کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ہم جہاں جاتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اگر تو الیکشن کیمپین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا انفورسز پر چڑھ دوڑیں، آپ سڑکیں بلاک کر دیں، آپ سرکاری بلڈنگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو اس کی اجازت تو میرا نہیں خیال کہ ملنے والی ہے، اور نہ ملنی چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں دے گا، ہونی ہی نہیں چاہیے اس کی اجازت۔ یہ صرف خان صاحب کی پارٹی تک محدود نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، کسی کی بھی ہو، اس کو آئینی اداروں پر اور سینسٹیو بلڈنگ سے اوپر چڑھائی کا اصل میں سب پارٹیوں کے قائدین موجود ہیں، اب اس پارٹی کا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ بلاول مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں بار بار نواز شریف کا۔ اچھا، انہوں نے سب کچھ جو رخ کیا ہوا ہے نا وہ صرف نواز شریف پہ، بڑے میاں صاحب پہ ہے، نہ چھوٹے میاں صاحب پہ ہے، نہ باقی پارٹی پہ ہے، صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ادھر سے جواب دے رہی ہے مریم نواز۔ تو یہ فورن منسٹر رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب شاید نہیں سمجھتے کہ بلاول کا لیول ہے، ان کا لیول ہے ان سے بات چیت کرنے کا، اور خاص طور سے جب خود ان کے والد بزرگوار جو ہیں یہ کہتے ہوں کہ بلاول ابھی انٹرینڈ ہے، ابھی اس کو تربیت کی ضرورت ہے، ابھی یہ میچور نہیں ہے سیاسی طور پہ۔ یہ سارا کچھ آپ کو وہ ہے نا کہ تمہیں بھی یاد تو ہے یہ کلام کس کا تھا، یہ کس نے کہا تھا۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا نہیں خیال کہ ان کی یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ مناظرہ کریں۔ یہ نہیں ہوگا انلیس کہ کوئی سینئر
لیول کا بندہ جو ہے خاص طور سے زرداری صاحب ہیں, وہ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو انکریج کریں گے, ہونی چاہیے گفتگو. تمام سویلائز سوسائٹیز میں اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے امریکہ میں جب الیکشنز ہوتے ہیں ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کا, مطلب جتنے بھی ہوئے ہیں بڑی بڑی وہ کرتی ہیں سر, اٹس اے ریئلی ہیلدی ڈیبیٹ. ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک جی. اب دوسری طرف آ جائیے گا, تھوڑا سا ایک اور بھی مزیدار بات ہے وہ کرنی چاہیے, وہ یہ کہ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے تو پہلے 3 سال آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ماننا ہی نہیں ہے, یعنی اس کو ماننے سے انکار کر دیا. پی ڈی ایم کی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت, پی ڈی ایم کی حکومت کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت, اور یہ بھول گئے ہیں کہ اسی حکومت کے وزیر خارجہ تھے موسٹلی. جی بالکل, فارن اور منسٹر اس وقت جب وہ وزیر خارجہ تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ نہ شہباز شریف جیسا کوئی پرائم منسٹر ہے, یس, نہ ان جیسی کسی کی کارکردگی ہے. جی جی جی. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ سندھ آئیے, ہمارے ہاں بھی آپ اسی کارکردگی کا مظاہرہ. سو یہ جو میں اس کو کوئی انگارڈڈ لفظ نہیں کہنا چاہتا, یہ جو آپ کی ڈیول اپروچ ہے, چلے اس کو ایسے کہہ لیتے ہیں کہ آپ ایک طرف ان پر تنقید کرتے نہیں تھک رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان پر کبھی تعریفوں کے ڈھونگرے برساتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. تو یہ کیا ثابت کرتا ہے, یہ مطلب ہے میں اب اس کے بارے میں کچھ نہ ہی کہوں تو وہ زیادہ نہیں, کیوں آخر کیوں. دوسری بات یہ کہ ایک اچھی بات انہوں نے جو کی وہ یہ ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے اس کو بعد میں انتقامی سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن اچھی بات جو انہوں نے کی ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. ایک ہو گیا جی. نواز شریف صاحب نے ایک بڑی مزیدار بات کہی ہے, اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ججز تھے جنہوں نے مجھے پاناما میں نکالا, چھٹی کرائی, جنہوں نے میری پارٹی چھینی مجھ سے, جنہوں نے مجھے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے پہ مجبور کیا, وہ چلاک نکلے اور پہلے سے ہی بھاگ گئے ریزائن دے کے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ چور کی داڑھی میں چونکہ تنکا تھا, ان کو پتا تھا کہ اگر صورتحال بدلے گی تو پھر کیا ہوگا, اس لیے انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے. مطلب ان کا ارادہ تھا کہ ججز کو پکڑا جائے گا, اکاؤنٹیبل کیا جائے گا, یہ ان کا کہنا ہے. آتے ہیں تو اچھا جناب, اب چونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اسی مختصر وقت کے اندر ہم پوری سیاسی منظرنامہ جو ہے اس کی سمنگ اپ کر دیں. وہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا ایک بینچ بنا تھا, اس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم پولیٹیکل کو سمرائز کرتے ہوئے کوئکلی واپس اسی پہ, کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کی اچھی باتوں پہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, آئی تھنک سو کہ وہ مباحثے والی بات بڑی اچھی ہے. اگر باقی ہوتا ہے تو ان کے پاس تو کریڈیبلٹی ہے, کام دکھانے کو موجود ہے پی ایم ایل این کے پاس کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے. دیکھیے اس کا جواب رسمن تو مریم نے دے دیا ہے. اس نے کہا کہ جی ہم نے جو کام کیے ہوئے ہیں وہ سرفیس پہ نظر آتے ہیں اور دور سے نظر آتے ہیں. تو یہ ڈیبیٹ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی, کیونکہ اس کے لیے دونوں پارٹیوں کا رضامند ہونا ضروری ہے. یہ والنٹری ایکٹ ہے ایک, یہ ہم یا آپ یا کوئی بھی امپوز نہیں کر سکتا کسی پارٹی کے اوپر کہ تم نے ضرور بیٹھنا ہے مناظرے میں. یہ پارٹی کی اپنی ریپوٹیشن کا بھی مسئلہ ہے. اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے, جو کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں, تو انہیں بیٹھ جانا چاہیے. چلیے نواز شریف, شہباز شریف نہ سے مریم نواز تو بیٹھ کے کرے, اور یہ آئی تھنک الیکشن کمیشن کو آ جائیں جناب بینچ کی طرف. بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا جی, اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ اس لیے کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہے انہوں نے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا ہے اور چیف جسٹس کو لکھ بھیجا ہے کہ جی آپ اس کی تشکیل جو ہے وہ دوبارہ دے دیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جناب, چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ میں جو معاملہ لایا گیا تھا صحافیوں کے حوالے سے, اس کے بارے میں میں ایک تو تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تنقید کرنا, فیصلوں پر تنقید کرنا, یہ جرنلسٹوں کا حق ہے. نہ صرف جرنلسٹوں کا بلکہ یہ عام آدمی کا بھی حق ہے کہ وہ فیصلوں پر تنقید کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از اے ویری ویری سین اپروچ. جو ہم تصور کر رہے تھے یا لوگوں کی جو پروجیکشن تھی کہ پتہ نہیں کل سپریم کورٹ میں کیا ہوگا, وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمے واپس کریں آپ, کوئی ان کو گرفتار نہیں کرے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا there always is somebody who says what needs to be said. جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے یہ 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا جو جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گالم گلوچ پہ اتر آئیں, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ یوٹیوبرز جو گالیاں دے کے پیسے بناتے ہیں وہ صحافیوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. سوشل میڈیا انہوں نے جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک اژدہا ہے. اٹ از لائک اے اژدہا, آپ سمجھتی ہیں نا وہ جو بہت بڑا سانپ ہوتا ہے جو نگل جاتا ہے آدمیوں کو زندہ. تو آج کی اس پروسیڈنگ کے بعد یہ حوصلہ ضرور ہو چلا ہے کہ آپ عدالت کے فیصلوں پر تنقید کر سکتے ہیں.
کوئی آپ کا یہ حق آپ سے تعمیری تنقید کریں. یس ایگزیکٹلی, آپ اچھا ہے غلط ہے ایک پرسنل حد تک کر سکتے ہیں, ایسے باقی پارٹیز کو بھی کرنا چاہیے, لیکن جو بینچ ٹوٹا ہے بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, اگر میں آپ سے پرسنلی پوچھوں کہ وہ تمام سویلینس, وہ کسی فوجی بیک گراؤنڈ سے تو ان کا تعلق نہیں ہے نا, ان کے لیے سول عدالتیں موجود ہیں, جب فوجیوں کا سول کورٹس میں نئی کورٹ مارشل کیا جا سکتا تو پھر سویلینس کا بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ فوجی عدالتوں میں نہ ہونے. یہ ہے قانون کی بات. 1952 میں یہ فوجی عدالتیں تشکیل پائی تھی جی, اور ہر سبسیکوینٹ آئین میں یا آئین کی ترمیم میں اس کو مینٹین کیا گیا ہے جی, اس کو اٹھا بنی تو یہ صرف ٹیمپریری تھی. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ عام نوعیت کے جرائم ہوں نا تو آپ ان کو فوجی عدالتوں میں نہ لے جائیں جی, لیکن اگر آپ کے ایرو ڈرم میں لوگ پیٹرو بم لے کے گھس جائیں, اگر کور کمانڈر کے گھر کے اوپر چڑھ دوڑیں, اگر وہ اس جہاز کو آگ لگا دیں جس نے 5 جو ہیں بھارتی جہاز گرائے تھے ایم والے نے, تو پھر میرا خیال سے یہ توقع رکھنا کہ نہیں جی ان کو تو پھر گھر جانے دیں ان کو, پھر تو انہوں نے کوئی قصور ہی نہیں کیا ہے. اگر یہ ہینیس نوعیت کا کرائم نہیں ہے تو پھر گھر بھیج دیں جی ان کو, پھر انہوں نے ٹھیک کیا. مگر اس کا جو نقصان ہوگا اس کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. if these people are allowed to get away with it, یہ 9 مئی بار بار ہوگا, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک سیولائزڈ معاشرہ یا کوئی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو جی کسی کی طرف وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ اس کے لوگوں کو یہ اجازت ہو کہ وہ جس مرضی آئینی ادارے پہ چڑھ دوڑیں, جس مرضی بلڈنگ کو آگ لگا دیں. اسٹوڈنٹ سر, ان کی کریئر پورا ہے, ان کی پوری لائف ہے. جناب خان صاحب کو قرض کریں نا, خان صاحب کو قرض کریں جنہوں نے ان کو اس لائن پر لگایا ہے. یہ میں نے تھوڑی سبق پڑھایا ان کو. آپ کو یاد نہیں ہے کہ مہاتما خان صاحب سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے اگلے دن کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے بدتر ہوگا اگر آپ نے مجھے گرفتار کیا تو ہاؤ کین ہی ڈس اون لیٹر. کبھی وہ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کے بندے تھے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے بندے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے ان کی خاطر یہ سب کچھ کیا اور جو اس وقت سزا بھگت رہے ہیں وہ سوچ کیا رہے ہوں گے کہ ہمارے اپنے لیڈر نے ہمیں کمپلیٹلی ڈسون کر دیا ہے, وہ ایجنسیوں کے بندے قرار دے رہے ہیں. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں وہ خود جیل میں ہیں, وہ ہمارے لیے اور مزید کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ہے. بٹ اسٹل سر اگر اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہے, اس میں تو ہیٹڈ زیادہ پیدا ہوگا. دیکھیے ہم صاحب اولاد ہیں جی, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے کیریئر خراب نہ ہوں, لیکن آپ کو ہمیشہ ایکٹ پر سوچنا ہوگا کہ آپ کا ایکٹ کیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بجائے اس سے کہ اس سے سبق سیکھا جائے جو کراچی میں ہوا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ از جسٹیفیبل؟ نو, دیٹ از ناٹ جسٹیفائبل. ہو از ڈوئنگ اٹ؟ ہاں کر تو یہ سر, یہی تو بات ہے, دیٹس دا ٹرننگ پوائنٹ کہ آپ نے ان کو ان کی جو سوچ ہے اس کو بدلنا ہے. ڈنڈے کے زور سے ان کی سوچ کو 2 چیزیں بدل سکتی ہیں. ایک یہ کہ ان کا اپنا لیڈر جو ہے ان کو تلقین کرے کہ بس کریں بھائی بہت ہو گئی, ایسا نہ کریں, اور دوسرا یہ کہ ان کو ڈیٹرنٹ پنشمنٹ دی جائیں تاکہ کوئی دوسرا نہ کرے. یہی 2 راستے ہیں, تیسرا اگر ہے کوئی تو مجھے نہیں, پر میں صرف اکاؤنٹیبل کرنا چاہتی. خیر ہم کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے آپ تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا, یہ برباد ہو جائے گا. دس کنٹری ول گو ٹو دا ڈاکس اگر آپ نے یہ اجازت دی کہ آپ چڑھ دوڑیں جس چیز کے اوپر آپ کا دل چاہے, اس لیے کہ آپ کے ایک مہاتما صاحب نے فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کسی معاشرے میں گنجائش نہیں ہے. آپ نے دیکھا امریکہ سے زیادہ فریڈم ہے یہاں. جی بالکل. What happened? اور who are paying the price? ٹرمپ صاحب تو اپنے ایش کر رہے ہیں because he is a big lord. Yes. بٹ آپ دیکھیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ جن کو 18 سال 28 سال قیدیں ہوئی ہیں, ان کے کیریئر تباہ ہوئے نا. Who do you hold responsible? ظاہر ہے جس نے ایکٹ کیا ہے ہی از گوئنگ ٹو بی رسپانسبل. جس کے کہنے پہ کیا ہے وہ تو نہیں ہوگا, جس نے یہ کرائم کیا ہے اکاؤنٹیبل تو وہی ہوگا. بٹ اسٹل اگر کوئی رائت نکلے, مجھے تو یہی ہے کہ بیچارے بچوں کے لائف نہ خراب ہو. اینی ویز یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.